ناظرین کو بتائیے گا۔ الحمدللہ وقفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ جی عدنان بھائی، کچھ دن پہلے ہی یہ سوال آیا ہمارے پاس کہ ہمارے گھر میں جو ہے وہ آگ لگتی ہے تو اس کا کیا علاج ہے، اور ایک جو سب سے بڑا ایشو بنتا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ مانتے نہیں ہیں، وہ کہتے جی آگ جو ہے یہ جنوں کو کیا مقصد آگ لگانے سے، یا جن کیسے آگ لگا سکتے ہیں۔ تو وہ وہاں پر مسئلہ یہ بن رہا تھا، وہاں پر جو ہے ایک بندے پہ، ایک بچی پہ الزام آ رہا تھا کہ وہ بچی نے آگ لگائی ہے۔ تو خیر وہ پڑھائی وغیرہ کی ہم نے، علاج وغیرہ کی، تو واقعتاً وہ جنات کا کارنامہ تھا اور پھر اس کا علاج کیا، انہیں بتایا۔ تو اسی طرح یہ ہمارے قریب ساہیوال میں وہاں پہ ایک گاؤں میں میں جاتا ہوتا تھا علاج کے لیے، اور وہاں پر جنات کی وجہ سے، ابھی بھی وہ گھر وہاں پر موجود ہے، وہاں پر جنات کی وجہ سے اتنی آگ لگتی تھی کہ ریسکیو 1122 کی ٹیم آ کے اس آگ کو جو ہے نا وہ ختم کرنے کے لیے پانی وغیرہ ڈالتی تھی، یعنی اتنی سارے گھر میں آگ لگتی۔ تو میں پہلی بار گیا ہوں وہاں پہ، تو میں نے دیکھا کہ میں دیکھ کے حیران رہ گیا، یقین کریں کہ وہ ہر چیز ان کے جو ہے نا وہ جلی ہوئی، بستر وغیرہ، بیڈ وغیرہ، الماری وغیرہ۔ تو الماریوں کو کھول کے دیکھا تو ان کے اندر آگ، یعنی انسان سوچ نہیں سکتا یار ادھر کیسے آگ لگ سکتی ہے، وہ بھی جنات سے۔ ہاں، اب سیف الماری بند ہے تو وہ پھر بھی آگ لگ، اس کے اندر بیچ آگ لگی۔ تو یہ مطلب بہت عجیب چیزیں تھیں جو سمجھ میں آنے والی نہیں تھی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ میں نا پڑھائی کر رہا ہوں وہاں پہ، تو وہ نا ایک صاحب جو تھے جو ساتھ میرے تھے، تو وہ کیا کریں، وہ پڑھائی کے دوران نا اٹھے 1 منٹ بعد اور بھاگ کے سارے گھر کا چکر لگا کے آگے پھر بیٹھ گئے، پھر اٹھے، پھر جب 2 سے 3 بار انہوں نے کیا نا، میں نے کہا کیا مسئلہ ہے، آپ بیٹھتے کیوں نہیں ہیں؟ کہتا جی میں چیک کرنے جاتا ہوں کہیں دوبارہ تو نہیں آگ لگی۔ اچھا، میں نے کہا کیا مطلب ہے آپ کا؟ کہتا جی ہمارے ساتھ ایسے ہوا ہے کہ کچھ معالجین آئے ہیں، وہ علاج کرنا انہوں نے شروع کیا ہے تو آگ ادھر لگ جاتی ہے، اور اس بار یہ ہو چکا ہے۔ اچھا، تو میں وہ دیکھنے جاتا ہوں کہ کہیں اب تو نہیں آگ لگ گئی، آپ پڑھائی کر رہے ہیں تو ادھر آگ تو نہیں لگ گئی، میں وہ دیکھنے جاتا ہوں، اگر لگی ہے تو اس کو ہم اس کا کوئی بندوبست کر لیں۔ تو میں نے کہا اللہ کے فضل سے اب نہیں لگے گی انشاءاللہ، یہ وہ ان کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ، جو لگا رہے ہیں نا وہ اب نہیں لگے گی انشاءاللہ۔ تو خیر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ کوئی خود انسان ہی لگاتا ہو۔ اب دیکھیں نا، ٹھیک ہے ایسے معاملات بھی تجربات میں سے گزرے ہیں کہ کوئی ڈرامے کر رہا ہو، بالکل ٹھیک ہے، کوئی خود بخود آگ والا یہ آگ لگانا اور اس طرح کے معاملات، لیکن اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جنات کی وجہ سے لگتی ہی نہیں ہے یا جنات لگاتے ہی نہیں ہیں، یہ لگنا ممکن ہے، ہمارے تجربات میں سے بھی گزری ہے۔ اور جن جو ہے اس کی حدیث سے جو ہے نا ملتی ہے، جنات آگ لگاتے ہیں، اس کی حدیث سے دلیل ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو آقا علیہ السلام ایک قدم پیچھے ہٹے، پھر ایک قدم آگے بڑھے، بعد میں سلام پھیرا تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاملہ تھا؟ آپ نے فرمایا کہ ایک جن آیا تھا، شیطان تھا، جس نے آگ کا انگارہ لے کر آیا تھا میرے چہرے کو جلانے کے لیے، لیکن اللہ نے میری حفاظت کی اور میں نے اس کو پکڑ لیا۔ فرمایا میں چاہتا، میرا دل کر رہا تھا کہ اس کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھوں اور سارا دن مدینے کے بچے اس کے ساتھ کھیلیں، اس کو پتہ چلے۔ پھر فرمایا کہ میرے بھائی سلیمان کی دعا تھی کہ اللہ مجھے وہ حکومت دینا جو کسی اور کو نہ دی۔ اب ادھر سے پتہ چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ جلانے کے لیے آگ کا انگارہ لے کر آیا، یعنی پتہ چلا کہ اگر وہ آگ کا انگارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر سکتا ہے تو کسی پر بھی کر سکتا ہے، وہ کسی کے بھی کپڑے کو، جسم کو جلا سکتا ہے۔ تو دوسری بات ادھر یہ سمجھ آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسری بات یہ سمجھ آئی کہ عام انسان جن کو دیکھ سکتا ہے۔ فرمایا مسجد نبوی کے بچے، مدینے کے بچے کھیلتے اس سے، بالکل، تو مدینے کے بچے تبھی کھیلتے جب نظر آتا، بالکل، تو نظر آ سکتا ہے لیکن ہر ایک کو نہیں نظر آتا، اس کی بھی کوئی کنڈیشنز ہوتی ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اس کو پکڑتے اور کس طرح باندھتے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ بہرحال ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، تو اس لیے گھر میں آگ لگنا یہ ممکن ہے، یہ جادو کی وجہ سے لگتی ہے اور جنات اسے لگاتے ہیں۔
جنات جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس بیان سے واضح ہوتا ہے، اور اس طرح کے اور بہت سارے دلائل ہیں کہ آگ جادو یا جنات کی وجہ سے لگ سکتی ہے۔ اب ہمیں اس کے علاج پر، جی بالکل، کہ جادوگر یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ کیوں لگاتا ہے، کیا مقصد ہے، تو یہ اس ٹاپک کی طرف ہم نہیں جائیں گے، ہمارا علاج کا ٹاپک ہے، تو ہم کریں گے کہ ہم زیادہ باتوں کی طرف، مریض آتے ہیں نا جی یہ بتائیں کس نے کیا ہے، کس چیز پر کیا ہے، کیا پڑھ کے، تو بھائی ہمیں بجائے اس کے کہ ان باتوں پر ٹائم ضائع کریں، کس نے کیا، کس چیز پر کیا، وہ ہڈی پر کیا یا پتلے پر کیا، ان باتوں کی طرف ہم نا اتنا ٹائم ضائع کرتے ہیں کہ علاج والا معاملہ بہت لیٹ ہو جاتا ہے اور بہت ہم نقصان اٹھا چکے ہوتے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ بجائے ان باتوں پر ٹائم ضائع کریں، ہم سیدھے آتے علاج کی طرف۔ بالکل، علاج الحمدللہ شروع کرتے ہیں، اللہ کے فضل سے اللہ معاملہ سیٹ کر دیتے، ٹھیک کر دیتے۔ تو اس لیے یہاں پر بھی ہم یہ نہیں ذکر کریں گے کہ کس نے کیا، وہ کیسے کرتا ہے، وہ مطلب جو بھی آگ والا عمل ہے، ایک جادوگروں کا ایک عمل ہوتا ہے، وہ اس طرح کر کے کرتے ہیں۔ بہرحال ہم اس طرف، یہ ایک لمبی بحث اور طریقہ ہے، اس طرف نہیں جائیں گے۔ مین بات علاج کی، ایک گھر میں علاج کیسے کیا جائے۔ اب میں نے وہاں پر الحمدللہ کیسے علاج کیا اور کامیاب علاج، الحمدللہ اللہ کے فضل سے میں گیا ہوں، میں نے جا کے اذانیں دی ہیں چاروں کونوں میں۔ تو جس گھر میں جادو جنات کا مسئلہ ہے، آگ لگتی ہے، اذانیں دینی، اذانیں دے کے میں نے ایک پانی کا باؤل پکڑا ہوا تھا، گلاس، اور اس میں پھونک رہا تھا، اذانیں دے رہا تھا اور اس میں پھونک رہا تھا، پھونک کے اس کے چھینٹے میں نے کارنر میں ڈالے۔ تو یہ ایک بہترین عمل ہوتا ہے جہاں پر آگ لگتی ہو، پہلے اذان دے کے پانی کا چھڑکاؤ کر لیں چاروں طرف، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اللہ کے فضل سے میں نے جو ہے پڑھائی شروع کر دی۔ کارنرز میں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ایک مرتبہ، پھر سورۃ المؤمنون کی آخری 4 آیات ایک مرتبہ، سورۃ فلق ناس ایک مرتبہ، آیت الکرسی ایک مرتبہ۔ آیت الکرسی سب سے پہلے اذان، آیت الکرسی، سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات، سورۃ المؤمنون کی آخری 4 آیات، سورۃ فلق ناس، یہ ایک مرتبہ، ایک کونے میں، پھر دوسرے میں، پھر تیسرے میں، پھر چوتھے میں، چاروں کونوں میں یہ پڑھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد سارے گھر کے افراد کو بٹھا کر ان پر پڑھائی کی، اور یہی پڑھائی کی، سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات، پھر اس طرح سورۃ یونس کی آیات کچھ تھیں، سورۃ طٰہٰ کی آیات تھیں، یعنی مختلف، وہ ایک دم رکیہ دم میں جو ہم پڑھتے ہیں، پڑھائی کرتے ہیں، وہ ہم نے ہر طرح سے، ہر طرح کے عمل کو جو ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ کون سا عمل ہے اور اس کا علاج اس طریقے سے کرنا ہے۔ تو اس لیے پھر وہ اللہ کے فضل سے جو ہے نا مکمل عمل کیا۔ پھر ان مریضوں کو میں نے اس کام پر لگایا کہ آپ نے جو میں نے یہ عمل کیا ہے اس کو کرتے رہنا ہے، ٹھیک ہے آپ نے، کیونکہ ہمارا کام ہوتا ہے اللہ کے فضل سے پڑھائی کر کے شیاطین کو ایک بار بھگانا، اور پھر اس عمل پر جو جادو کا عمل ہے اس پر ضرب لگانا۔ ہمارا کام ہے رستہ دکھا دینا، ضرب لگا دینا۔ اب بار بار ضرب لگانا مریض کو سکھا دیتے ہیں، بالکل، کہ اس پر ضرب لگاتے رہو گے تو یہ ٹوٹ جائے گا اللہ کے فضل سے، اگر ضرب لگانا چھوڑ دو گے تو یہ درخت کی طرح دوبارہ پھول جائے گا۔ تو اس لیے پھر خیر میں نے الحمدللہ انہیں سکھایا کہ آپ نے یہ جو ہے نا اس طرح عمل کرنا ہے، تو اللہ کے فضل سے میں نے کہا انشاءاللہ آگ نہیں لگے گی۔ تو اس نے پوچھا جی دیکھیں جی یہ اتنی دیر سے معاملہ شروع ہوا ہے آگ لگنے والا، تو جب بھی کوئی علاج کر کے جاتا ہے تو پھر اس کے بعد لگ جاتی ہے۔ میں نے کہا یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ اب آگ لگے گی، یہ بات ذہن سے نکال دیں اور دوبارہ کرنی بھی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ میں نے جو ہے نا ان کو ایک کچھ آیات دی، سورہ یاسین کی آیت نمبر جو ہے آیت نمبر 58 یعنی 58 جسے، وہ آیت نمبر میں نے انہیں دی کہ یہ پڑھیں، اور یہ بھی ساتھ میں 33 مرتبہ پڑھ کے پانی پر پڑھ لیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ انہوں نے یہ آیات پڑھنی شروع کر دیں، اللہ کے فضل سے انہیں فائدہ ہوا، اور کونوں میں انہوں نے یہ پڑھائی کی، اور گھر کے سارے افراد نے یہ پڑھائی کی، کیونکہ اگر کسی کے گھر میں یہ مسئلہ ہو تو کارنر میں یہ پڑھائی کرنی ہے، اور اگر کسی فرد کو مسئلہ ہو تو وہ فرد خود کے لیے پڑھائی کرے۔ آیت الکرسی 7 مرتبہ، سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ، سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 97 98 7 مرتبہ، سورۃ المؤمنون کی آخری 4 آیات 7 مرتبہ،
اور سلام قول من رب رحیم، سورہ یاسین کی آیت نمبر 58، یہ 33 مرتبہ، اور سورۃ فلق ناس 7 مرتبہ. یہ پڑھائی صبح و شام پانی تیل پر دم کر کے پانی پیے بھی اور گھر میں چھڑکاؤ بھی کرے. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے یہ عمل 1 سے 2 ہفتے کرنے سے یہ آگ لگنے والا معاملہ ختم ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ قاری صاحب. جی ناظرین، اگلے پروگرام میں اگلے سوال کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے